جب ایک ریڈیولوجسٹ نے قرآن کو اپنی MRI رپورٹ میں دیکھا، ایمان کی کرن ایک ڈاکٹر جو زندگی بھر انسان کے جسم کو دیکھتا رہا مگر روح کو کبھی نہ پہچانا، جب اس کے سامنے ایک مریض آیا جس کا مرض کسی رپورٹ میں نہیں تھا، تو اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ ہسپتال میں سکون تھا سوائے MRI مشین کی ہلکی ہمنگ کے۔ ڈاکٹر ایڈریان مارشل 15 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں کام کر رہے تھے، اور وہ اپنے کام میں مہارت رکھتے تھے، ہر سکین کی باریکی کو سمجھنے میں ماہر۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، ٹوٹے ہوئے ہڈیاں، ٹیومر، دماغی خون بہنا، مگر آج رات کچھ ایسا ہوا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک تھرنک سی دوڑ گئی۔ یہ سردی نہیں تھی، ایئر کنڈیشننگ ہمیشہ کی طرح چل رہی تھی۔ یہ تھکن بھی نہیں تھی، وہ لمبی راتوں کے عادی تھے۔ نہیں، یہ کچھ اور تھا، وہ چیز جسے وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی نظر انداز کر سکتے تھے۔ اس سکین کو دیکھ کر، جو ایک درمیانی عمر کے شخص کا تھا، ایڈریان کا دل رک سا گیا۔ مریض شدید سر درد کی شکایت کے ساتھ آیا تھا۔ ایڈریان قریب گئے اور دماغ کی پیچیدہ تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ پہلی نظر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جب انہوں نے زوم کیا تو وہ رک گئے۔ سکین کے درمیان ایک عجیب تناسب اور ترتیب تھی جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ تو یہ ٹیومر تھا، نہ کوئی عام مسئلہ، کچھ ایسا لگ رہا تھا جو زندہ ہو۔ ایڈریان نے آنکھیں رگڑیں، شاید وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ سالوں کی محنت اور تصویر دیکھنے کی عادت دماغ کے ساتھ کھیل سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے دوبارہ دیکھا تو وہ شکل اب بھی موجود تھی، بالکل واضح، جیسے کوئی پیغام نیورونز کی لکیروں میں چھپا ہوا ہو۔ انہوں نے سکین کا تمام سافٹ ویئر سے تجزیہ کیا، کچھ بھی غیر معمولی نہیں ملا، لیکن وہ احساس اب بھی برقرار تھا۔ کچھ تھا جو ان سے شناخت کا تقاضا کر رہا تھا۔ مریض مسٹر الیاس کو فالو اپ کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایڈریان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے نوٹس کو اچھی طرح دیکھیں۔ الیاس ایک استاد تھا، عمر 43 سال، شادی شدہ، 2 بچے، کوئی نیورولوجیکل بیماری کی تاریخ نہیں۔ خون کے ٹیسٹ بہترین تھے، علامات کے لحاظ سے بھی سب نارمل تھا، اور پھر بھی کچھ ایسا تھا جو ان کے لیے اہم لگ رہا تھا۔ اگلے دن ایڈریان نے خود مریض سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نتائج کی وضاحت کی، بالکل بھی نتیجہ نہ ہونے کی وضاحت۔ طبی طور پر اب کو کچھ مسئلہ نہیں ہے، ایڈریان نے کہا۔ اب کے سکین بالکل صحت مند ہیں۔ الیاس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک پرسکون اور غیر معمولی سکون کے ساتھ۔ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب، جسم وہ دکھاتا ہے جو دماغ سمجھ نہیں پاتا۔ ایڈریان نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ دنیا میں فلسفیانہ باتوں کا عادی نہیں تھے۔ زیادہ تر مریض شکریہ کہتے اور چلے جاتے، لیکن الیاس وہاں ٹھہرے، ان کی نظریں مستحکم صبر سے بھری اور کسی طرح جانے والی لگ رہی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں ایڈریان اس تصویر کو ذہن سے نہیں بھلا سکے۔ وہ بار بار سکین دیکھتے، ہر ملی میٹر کا تجزیہ کرتے۔ یہ سائنسی طور پر مکمل تھا، لیکن دل میں کچھ محسوس ہوتا تھا جو وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ایک حیرت کی کیفیت، ایک راز کی لذت۔ ایک شام وہ دیر تک رہے، سکین دوبارہ دیکھتے رہے۔ ہسپتال کی راہداری خالی تھی، صرف MRI روم روشن تھا۔ وہ سکین کو دوبارہ چلانے لگے، زوم کیا، کنٹراسٹ اور برائٹنس ایڈجسٹ کی، اور پھر کچھ ہوا۔ ایک خیال ان کے ذہن میں آیا، اتنا واضح کہ انہیں چونکا دیا۔ اگر یہ شکل اتفاق نہیں تھی، اگر یہ کوئی پیغام تھا، بیماری کا نہیں بلکہ کسی ایسی چیز کا جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایڈریان نے خود پر ہنسی کی۔ وہ ایک سائنسدان تھے، ہر چیز پر سوال کرنے کی تربیت یافتہ۔ ایمان، مذہب، خدائی نشان، یہ ان کے دائرہ میں نہیں تھے۔ پھر بھی وہ خیال ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکے۔ وہ تصویر خوابوں میں آ رہی تھی۔ وہ نرم سا پیٹرن، باریک لیکن درست، ان کی پلکوں کے پیچھے چمک رہا تھا، جیسے پوری کائنات ان سے MRI کے ذریعے بات کر رہی ہو۔ مایوسی میں وہ کتابوں کی طرف مڑ گئے، طبی، فلسفیانہ، حتیٰ کہ مذہبی۔ انہوں نے انسانی دماغ کے عجائبات، نیورل نیٹ ورک پیٹرنز اور اتفاقات کے بارے میں پڑھا۔ کچھ بھی دل میں بیٹھنے والے احساس کی وضاحت نہیں کر سکا۔
پھر اتفاق سے وہ ایک مضمون پڑھ گئے جس میں تخلیق کی عجائبات اور انسانی جسم میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے ہنسی اڑائی، یہ سب جھوٹا مبالغہ لگ رہا تھا۔ پھر بھی کچھ ایسا تھا جو انہیں آگے پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ قرآن کی آیات کا حوالہ دیا گیا، تخلیق کی باریکی اور ان لوگوں کے لیے واضح نشانات جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایڈریان رک گئے۔ وہ ہمیشہ خود کو غیر یقینی طور پر مانتے تھے، ایک خاندان میں پرورش پائی تھی جہاں مذہب صرف رسم تھا۔ پھر بھی یہاں وہ تھے، الفاظ، منطق اور تخلیق کے اشاروں کی حقیقت سے بے اختیار متاثر ہو گئے۔ دن گزرتے گئے اور ایڈریان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ وہ اسلامی تعلیمات میں غوطہ زن ہوئے، علماء کے لیکچرز دیکھنے لگے اور پڑھنے والی آیات پر غور کرنے لگے۔ اور پھر بھی وہ MRI کا وہ پیٹرن ذہن میں موجود رہا، ایک علامت، ایک پل جو انہوں نے سائنسی نظر سے دیکھا اور دل سے سمجھا۔ ایک دن مسٹر الیاس دوبارہ آئے۔ ایڈریان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اندرونی کشمکش چھپاتے ہوئے۔ سر درد کیسا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہتر ہے، الیاس نے نرمی سے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے کبھی جسمانی سے آگے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ایڈریان نے بھنویں چڑھائیں۔ جسمانی سے آگے؟ الیاس نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی جسم پیغام لے کر آتا ہے، لیکن دماغ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ ایسے نشانات دیکھتے ہیں جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتے۔ شاید اب کے لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ انہیں سچائی کے طور پر دیکھیں۔ یہ الفاظ ایڈریان کے ذہن میں دیر تک رہ گئے۔ اس رات وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلے بیٹھے اپنی زندگی پر غور کرنے لگے، بے شمار مریض، مہارت، علم، اور پھر بھی دل کی خالی جگہ۔ وہ ساری زندگی سائنس کے پیچھے لگے رہے، قابل فہم چیزوں کے پیچھے، مگر ہمیشہ لافانی اور روحانی حقیقت کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے سکین کو یاد کیا، وہ نرم سا پیٹرن جس نے پہلی بار انہیں ہلا دیا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ حقیقت کی ایک سرگوشی نہیں تھی، ایمان کی طرف ایک خدائی اشارہ؟ ایڈریان نے فیصلہ کیا کہ وہ مقامی اسلامی لیکچر میں جائیں جسے وہ پہلے 1000 بار نظر انداز کر چکے تھے۔ عالم نے تخلیق، مقصد اور اللہ کے نشانات کے بارے میں بات کی۔ ایڈریان نے غور سے سنا، ہر جملہ ان کے دل میں گھس گیا۔ لیکچر کے بعد وہ پیچھے رہے اور عالم کے قریب گئے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، انہوں نے کہا، ایک ریڈیولوجسٹ۔ میں نے ہزاروں سکین دیکھے ہیں، لیکن ایک نے میری زندگی بدل دی۔ اس نے سب کچھ جو میں جانتا تھا سوالیہ نشان بنا دیا۔ عالم نے نرمی سے سر ہلایا۔ سائنس اور ایمان دشمن نہیں ہیں، دونوں سچائی دکھا سکتے ہیں اگر دل خلوص کے ساتھ تلاش کرے۔ ایڈریان نے سکون محسوس کیا، ایک تعلق جو انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ MRI پر پیٹرن، مسٹر الیاس کا سکون پڑنے والی آیات، سب ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایک ایسی حقیقت جو ان کے قابو سے باہر تھی۔ چند دن بعد اپنے اپارٹمنٹ کی خاموشی میں انہوں نے پہلی دل سے نماز پڑھی۔ اللہ سے بات کی، نہ صرف الفاظ میں جو انہوں نے سیکھے، بلکہ ایک لرزتے ہوئے دل کے ساتھ جو ہدایت اور سچائی کی تلاش میں تھا۔ انہوں نے ایک بوجھ محسوس کیا، ایک وضاحت آئی، ایک یقین جو کبھی نہ جانا تھا۔ اور پھر اپنی عکاسی میں انہوں نے شہادے پڑھا، نہ تو فرض کے طور پر بلکہ پہچان کے طور پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الف رسول اللہ۔ یہ ایک خاموش نجی لمحہ تھا، مگر دل میں پوری کائنات کا بوجھ تھا۔ انہوں نے جسم کو سائنسی طور پر دیکھا، مگر ایمان نے روح کو روشن کیا۔ ہفتے گزرتے گئے اور ایڈریان نے اپنی کہانی احتیاط سے ساتھیوں اور دوستوں سے شیئر کی۔ بہت سے لوگ شکوک میں مبتلا ہوئے، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن وہ کبھی نہیں ہٹے۔ MRI سکین تو صرف چنگاری تھی، مگر ایمان نے آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے اپنی کام جاری رکھی، مگر اب ایک نئے نقطہ نظر کے ساتھ۔ ہر مریض، ہر سکین، ہر دھڑکن خالق کی یاد دہانی تھی۔ سائنس نے انہیں جسم دکھایا، مگر اسلام نے انہیں مقصد دکھایا۔ ایک دن جب وہ ایک معمولی سکین دیکھ رہے تھے تو وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ وہ نرم سا پیٹرن جو پہلے انہیں ہلا گیا تھا اب کم پراسرار لگ رہا تھا، نہ کہ وہ بدل گیا ہو بلکہ وہ بدل گئے تھے۔ انہوں نے سچائی، مقصد اور سکون پایا، سب سے غیر متوقع طریقے سے۔ اور جب وہ ہسپتال کی راہداری سے گزرے تو اپنے ساتھ ایک پیغام لے گئے جو کوئی سکین کبھی ماپ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نشانات ہر جگہ موجود ہیں، کبھی کبھی سب سے عام جگہوں پر، صرف ایک دل کے انتظار میں جو دیکھنے کے قابل ہو۔ ایڈریان جانتے تھے کہ ان کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔
ہر مریض ایک سبق، ہر سکین ایک نشانی، ہر دھڑکن ایک اشارہ۔ اور اس جدید دنیا میں ٹیکنالوجی اور منطق کے درمیان انہوں نے ایک سچائی دریافت کی جو کوئی مشین کبھی نہیں ناپ سکتی: اللہ کی لامتناہی رحمت اور حکمت۔ MRI مشین خاموشی سے کونے میں ہمنگ کر رہی تھی، اور پہلی بار ایڈریان نے خوف محسوس نہیں کیا، صرف حیرت، شکرگزاری اور ایمان۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے سوادالقاف جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں۔ شاید کسی ڈاکٹر، کسی سائنٹسٹ یا کسی بھٹکے ہوئے دل کو اس سے ایمان کی راہ مل جائے۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں دیکھنے کے لیے ڈین ان منٹ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور دلوں کے اندھیرے علم حق کی روشنی سے بھر دے۔